وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب ثلاثی مزید فی، اس میں ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، امر پڑھ لیا اور نہیں پڑھ لیا۔ امر میں غائب اور حاضر کا ایک فارمولہ، غائب اور متکلم کا ایک فارمولہ اور حاضر کا الگ فارمولہ۔ آج ہم اس کی کچھ مزید مشقیں کریں گے۔ مشق نمبر 50 با، عین لام میم سے باب تفعیل اور تفاعل میں، اور نون صاد را سے باب استفعال میں ماضی اور مضارع کی گردان کریں۔ عین لام میم باب تفعیل، علم علما، یہ باب تفعیل سے ہے۔ علم علما علمو، علمت علمتا علمنا، علمتا علمتما علمتم، علمتی علمتما علمتن، علمت علمنا۔ اس کا مطلب ہے اس نے سکھایا، علم اس نے سکھایا۔ مضارع ہوگی اس کی یعلم یعلمان یعلمون، تعلم تعلمان یعلمن، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمین تعلمان تعلمن، اعلم نعلم۔ علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے۔ تعلم فعل ماضی باب تفاعل سے بنے گا، تعلم تعلما تعلموا، تعلمت تعلمتا تعلمنا، تعلمتا تعلمتما تعلمتم، تعلمتی تعلمتما تعلمتن، تعلمت تعلمنا۔ فعل مضارع یتعلم یتعلمان یتعلمون، تتعلم تتعلمان یتعلمن، تتعلم تتعلمان تتعلمون، تتعلمین تتعلمان تتعلمن، اتعلم نتعلم۔ اب باب استفعال ہے جی، فعل ماضی اور مضارع۔ اچھا جی، ماضی کی ہوگی استنصرا استنصرا استنصروا، استنصرت استنصرتا استنصرنا، استنصرتا استنصرتما استنصرتم، استنصرتی استنصرتما استنصرتن، استنصرتو استنصرنا۔ یہ ہو گیا ماضی۔ مضارع ہوگا یستنصر یستنصران یستنصرون، تستنصر تستنصران یستنصرن، تستنصر تستنصران تستنصرون، تستنصرین تستنصران تستنصرن، استنصر نستنصر۔ استنصرہ سے معنی ہے مدد مانگنا، استنصرہ اس نے مدد مانگی، یستنصر وہ مدد مانگتا ہے یا مانگے گا۔ مشق نمبر 50 با ہے، عربی سے اردو میں ترجمہ کریں۔ اب دیکھیے، اغتسلا طریقے سے دھونا یعنی نہانا۔ اغتسل حامد امسی، حامد کل نہایا، حامد کل نہایا۔ تضارب الولدان فی المدرسۃ، تضاربا، اب ہم دیکھتے ہیں ضربا اور باب مفاعلہ سے آتا ہے تو باہم مارنا، ایک دوسرے کو مارا، باہم مارا، الولدانی دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مارا، فی المدرسۃ مدرسہ میں۔ فاخرجہما، خرجہ نکلنا، اخرجہ نکال، اخرجہما، پس ان دونوں کو نکال دیا، امیرہا اس کے پرنسپل نے۔ یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مدرسہ کے۔ منہا اس سے
بس ان دونوں کو اس کے پرنسپل نے اس سے نکال دیا۔ نمبر 3، استنصر المعلمون اخوانهم فنصروهم۔ استنصر المسلمون، استنصر، نصر مدد کرنا، استنصر مدد مانگنا، مدد چاہنا، ہاں مدد طلب کی مسلمانوں نے، اخوانہم اپنے بھائیوں سے، فنصروہم، فنصروہم پس انہوں نے ان کی مدد کی، وہ ان کے بھائیوں کا یہ نصرو کے اندر جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ نصرو میں فاعل کیا ہے جی؟ ہم، اور وہ ہم کہاں جا رہا ہے؟ ہم کا مرجع کون ہے؟ اخوان، اخوان، ٹھیک ہے؟ فنصروہم، تو ان کے بھائیوں نے یعنی اخوان نے مدد کی ان کی۔ آگے چلیں جی۔ ضربنا الجدار، ضربنا ہم نے مارا، الجدار دیوار کو، بالاحجار، حجر کی جمع ہے احجار، پتھر، پتھروں سے ہم نے مارا دیوار کو، پتھروں سے، فانہدم پس وہ گر گئی، یا وہ گر گیا بیسیکلی تو ہے، جدار مذکر ہے عربی میں، فانہدم پس وہ دیوار گر گیا، پس وہ گر گیا یا گر گئی، اردو میں ہم گر گئی کہیں گے لیکن اصل میں یہ گر گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم جو ہے یہ ابھی آپ کو ہم نے نہیں پڑھایا، بیسیکلی یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ خیرکم تم کا بہترین، تم کا بہترین، اس عبارت میں خیرکم کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ تو لہٰذا خیرکم کیا ہوا اس عبارت میں؟ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، تو یہ خیرکم مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا۔ من یہ ہے موصول، من یہ میں اس لیے ترکیب کروا رہا ہوں کہ یہ حدیث آپ بہت سنتے ہیں، من جو ہے یہ موصول ہے۔ تعلم سیکھنا، باب تفاعل سے جب آتا ہے تو سیکھنے کے معنی میں ہے، تو تعلم فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے خیرکم کی خبر ہے۔ باقی خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ آگے چلیں جناب۔
استرشدہ، استرشدہ ہدایت طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ استرشد الطلاب من الاستاذ، ہدایت طلب کی، رہنمائی طلب کی طلبہ نے من الاستاذ، استاذ سے۔ استرشدہ فعل ہے، الطلاب اس کا فاعل ہے، من الاستاذ متعلق فعل جار مجرور بن کے، جملہ فعلیہ مکمل۔ فَأَرْشَدَهُمْ، فَأَرْشَدَهُمْ تو اس نے ہدایت دی ان کو۔ اب ارشدہم میں جو ہے فا جو ہے وہ جواب کے لیے آ گیا، پچھلے جملے کا رزلٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشدہ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا، اور ہم اس کا مفعول ہے، یہ الگ جملہ فعلیہ ہے۔ طلبہ نے استاد سے رہنمائی طلب کی، پس اس نے ان کو رہنمائی دی۔ نمبر 7، یقاتل المسلمون الکفار، یقاتل المسلمون الکفار، مسلمان کفار سے قتال کرتے ہیں۔ قتال کے اندر مقابلے کا مفہوم ہے، باب مفاعلہ بتایا تھا آپ کو، اس میں مقابلے کا مفہوم ہے۔ نمبر 8، یکتسب الزوج، اہتمام سے کماتا ہے، کمانا اہتمام سے ہے، محنت کرتا ہے بیچارہ۔ الزوج شوہر کماتا ہے، یکتسب الزوج شوہر کماتا ہے، وتنفق الزوجۃ اور بیوی خرچ کرتی ہے۔ اچھا جی، مشق نمبر 50 جیم، درج ذیل الفاظ کا مادہ، باب اور صیغہ بتائیں۔ اغتسل، غین سین لام، باب افتعال، صیغہ واحد مذکر غائب، اگر امر ہوتا تو ہوتا اغتسل، اغتسل، افتعال کا وزن ہے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ تضاربہ، تفاعلہ کا وزن ہے۔ دیکھیے اگر آپ وزن سب سے پہلے اگر آپ وزن نکال لیں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ اخرجہ، خاراجیم مادہ ہے، باب افعال ہے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ نصرو مادہ ہے، نون صاد را، باب نصرہ، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ انہدمہ، جی ہا دال میم، باب ہے انفعال، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ تعلمہ، تعلم عین لام میم، باب تفاعل، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ علمہ، یہ تو بہت ہی آسان ہے، علمہ، عین لام میم، باب تفعیل، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ استرشدہ، استرشدہ اس کا مادہ ہے را شین دال، باب استفعال، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ یقاتل، یقاتل، قاف تا لام، باب مفاعلہ، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف۔ یقاتل ایک دوسرے کو قتل کرنا، باہم قتل کرنا۔ قتلہ باب نصرہ سے آتا ہے تو قتل کرنا، اور باب مفاعلہ سے آتا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرنا یعنی جنگ کرنا۔ یکتسب، کاف سین با، باب افتعال، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، یکتسب۔ تنفق، تنفق نون فا قاف، باب افعال، اس میں دو صیغے پاسبل ہیں اگر ہم پچھلا ریفرنس نہ دیکھیں، واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف، یا واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف۔
لیکن چونکہ اوپر ذکر آیا ہوا ہے مشق میں تنفقو، تو یہاں پر کنفرم یہ ہے کہ یہاں پر مراد واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلی مشق پہ آتے ہیں. مشق نمبر 51 با. دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح وزن نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا اور صیغہ بھی ٹھیک ہوگا. جب بھی کوئی فعل آئے سب سے پہلے اس کا وزن نکالیں. یہ ہے اکرمو ضیفہم، انہوں نے اپنے مہمان کی عزت کی. نمبر 2 ہے اکرمو ضیوفکم، اکرمو ضیوفکم، فعل امر ہو گیا افعل سے افعلو. اکرمو تم عزت کرو اپنے مہمانوں کی. نحن نجتہد فی دروسنا، نحن کیا معنی ہے؟ ہم. نجتہد ہم محنت کرتے ہیں، فی دروسنا اپنے اسباق میں. اگر یہ نحن نہ بھی ہوتا تو بھی جملہ فعلیہ کافی تھا. نجتہد فی دروسنا ہم محنت کرتے ہیں، نحن نجتہد ہم محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں نحن مبتدا ہے، نجتہد فی دروسنا یہ خبر ہے. اجتہدوا فی دروسکم، تم سب محنت کرو اپنے اسباق میں. اجتہدوا فی دروسہم، اجتہدوا فی دروسہم، انہوں نے محنت کی اپنے اسباق میں. ماذا علم الاستاذ فی المدرسۃ، ماذا علم الاستاذ، علمہ کے معنی ہے سکھانا. استاد نے مدرسہ میں کیا سکھایا. ماذا يعلم الاستاذ فی المدرسۃ، استاد مدرسہ میں کیا پڑھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے. پڑھانا نہیں بلکہ سکھانا. ہاں. ماذا تعلم زید فی المدرسۃ، زید نے مدرسہ میں کیا سیکھا. ماذا تتعلم فی المدرسۃ، ماذا تتعلم فی المدرسۃ، پہلا ہے وہ مدرسے میں کیا سیکھتی ہے. یتعلم، یتعلمان، یتعلمون، تتعلم. ٹھیک ہے. دوسرا ہے تو مدرسہ میں کیا سیکھتا ہے، فعل مضارع ہے. انا اتعلم العربیہ، انا اتعلم العربیہ، میں قتال نہیں کرتا ہوں، میں جنگ نہیں کرتا ہوں. لا اقاتل، لا اقاتل، ہاں چاہیے کہ میں جنگ نہ کروں، مجھے جنگ نہیں کرنی چاہیے، میں جنگ نہ کروں. لا تتفاخرون، تم باہم تفاخر نہیں کرتے ہو یا کرو گے. تم باہم فخر، تم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے یا نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے. تم ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے. لا تتفاخروا، تم باہم فخر مت کرو، تم ایک دوسرے پر فخر مت کرو. اچھا آگے آ رہا ہے جی من القرآن. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اجتناب کرو جھوٹ کی بات سے. اجتنبوا فعل ہے، اس میں فاعل ہے اجتنبوا تم سب بچو، اس میں فاعل ہے انتم، یہ فعل امر ہے، فاعل ہے انتم. قول الزوری مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے. تم لوگ بچو اور تم لوگ بچو، اور تم لوگ بچو. اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم تو اسلام لا، تو فرما برداری اختیار کر. قال اس نے کہا، اسلمت میں نے فرما برداری اختیار کی، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کی.
قالا اس کا مادہ ہے قاف واو لام. یہ قالا کیسے بنا یہ آپ بعد میں پڑھیں گے. باب ہے اس کا نصرہ، اس کا مطلب ہے اس نے کہا. اس کا مضارع آتا ہے یقول، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا. یہاں اصل بات بتانے کی ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ اس کا مفعول مفعول نہیں کہلاتا. قالا ایسا فعل ہے کہ اس کا جو مفعول ہے اس کو مفعول نہیں کہتے، اس کو مقولہ کہتے ہیں. مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مقولہ کہی ہوئی بات. یعنی کہ قالا کے بعد جو بات کہی ہوئی ہے وہ پوری بات اس کا مقولہ یعنی مفعول کہلاتی ہے. اب دیکھیں، اذ قال له ربه، اذ قال له ربه اسلم، یہ فعل ہو گیا، یہ متعلق فعل، یہ فاعل ہو گیا ربہ، اور یہ ہوگا مقولہ. جب بھی قالا یقولو آئے گا تو جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقولہ ہے. اب اسلم فی نفسہ ہی کیا ہے؟ اگر ہم اسلم دیکھیں تو یہ فعل امر ہے، انتا ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، اور پھر یہ بنتا ہے مقولہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ پورا جملہ فعلیہ آپ کا بن جاتا. لیکن یہاں اصل بتانا مقصود کیا ہے؟ جب قالا یقولو آئے گا تو جو بات ہے وہ پوری، چاہے ایک جملہ ہو چاہے 10 جملے ہوں، وہ مقولہ کہلائے گی. اب یہاں دیکھیں، قال اسلمت لرب العالمین، کیا مقولہ ہے یہاں پہ؟ قال اسلمت رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ فعل اسلمت، پھر فعل یہاں اس کے اندر فاعل ہوا ہے. یہ اسلمت میں فاعل ہے انا، میں، یہ جار ہے، مضاف، مضاف الیہ، اضافی، مجرور، جار مجرور، متعلق فعل. یہ اسلمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ بن گیا مقولتن. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول یعنی مقولہ سے مل کے یہ الگ جملہ فعل. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ترکیب کے لحاظ سے بتانا مقصود تھا کہ جو بات کہی گئی ہو اس کو الگ بنا کے، اور وہ چاہے ایک جملہ ہو چاہے پوری کتاب ہو، وہ اس کے لیے بمنزلہ مفعول ہوتی ہے، اور مفعول نہیں کہلاتی بلکہ مقولہ کہلاتی ہے. آگے چلے جی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. وَنَزَّلْنَا اور ہم نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً مُبَارَكًا کچھ پاک پانی. نکرہ ہے نا، سارا پانی نہیں اتار دیا، کچھ پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ پس ہم نے اگایا اس سے، کس کو اگایا؟ باغات کو. جنات، پس ہم نے اگایا اس سے، اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟
ماء مبارکن پہ جاری ہے، پس ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے یا اس سے باغات کو۔ نمبر 18، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کریں کفار اور منافقین سے۔ تو جاہد جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے انتا، اس کے مفعول ہے، پہلا مفعول جو ہے وہ کفار ہے، پھر عطف لگا ہے، پھر مفعول 2 آ گیا المنافقین، اے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی باقی جو مشق ہے وہ ہم کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔